السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت میں صاحب؟ الحمدللہ، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ صاحب پرسوں جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کلاس نہیں ہوئی؟ ہفتہ اتوار تو کلاس نہیں رہی تھی، جی اور جمعے کے دن شاید کلاس نہیں ہوئی۔ صاحب 10 بجے سے ہوگی یہ کلاس پھر؟ 10 بجے سے نہیں، 9:45 سے ہے، لیکن جو ہے اس سے پہلے یہ کلاس شروع ہونے سے پہلے بھی اور ایک کلاس چلتے رہتی، وہ کلاس ختم ہوتے ہی ہم جو ہے یہ کلاس شروع کر سکتے، تو کلاس کبھی لیٹ ہو جاتی ہے 5 منٹ، اس وجہ سے جو ہے 5 منٹ آگے پیچھے ہوتے رہتے۔ سب کل ہوئی کلاس؟ ہاں جی، کل کلاس ہوئی۔ مول صاحب یہ ایگزام کب سے ہے؟ ایگزام امتحان کب سے ہے؟ ایگزام دیکھیے مارچ میں ہے، تقریباً 13 تاریخ کو ہے، لیکن آپ کو فیس بھرنا ہے 21 فروری سے پہلے۔ جی مول صاحب آپ دوسرے گاؤں کے رہتے ہو، کیسا کرنا؟ جی دوسرے گاؤں کے ہے تو اب آ کے لکھنا ضروری ہے، نہیں تو فون پہ ایسا ہوتا سوال۔ اور ایگزام تو آ کے لکھنا پڑے گا، آن لائن تو ایگزام نہیں ہوتا۔ جامعہ میں ہوتا مطلب؟ جی ہاں۔ اب نہیں آ سکے تو کیا کرنا مول صاحب پھر؟ ایگزام لکھنے کے لیے بول رہے ہیں آپ جی مول صاحب؟ یا فارم بھرنے کے لیے؟ نہیں ایگزام لکھنے کے لیے۔ اب نہیں آ سکے تو بہرحال کچھ تو نہیں کر سکتے، دوسرا سیکنڈ آپشن کچھ بھی نہیں ہے، آنا ہی کمپلسری ہے۔ جی مول تو صاحب فارم بہرحال فل اپ کرنے کے لیے ہاں، فارم بھرنے کے لیے کچھ آپشن ہو سکتا ہے کہ آپ کا آدھار کارڈ اور فوٹو وغیرہ، جو آپ کا کالج کا نمبر دیا گیا ہے، اگر ان سے بات ہو جائے تو بھیج کر جو ہے ان کے ذریعے سے بھر دے سکتے ہیں، اگر کوئی مجبور ہے نہیں آ سکتے ہیں۔ امتحان کے لیے تو آنا پڑے گا۔ تو بہرحال 21 فروری سے پہلے آپ کو فارم بھرنا ہے۔ المعہد الدینی العربی میں بھی فارم رکھے ہوئے ہیں، جو کالج ہے، کالج آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، اس میں بھی فارم رکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ جا کر لے سکتے ہیں۔ بالخصوص 17 اور 18 تاریخ کو انتظام کیا گیا ہے، جو بھی طلبہ آئیں گے ان کے لیے جو ہے فارم بھرنے کا جو بھی سپورٹ کیا جائے ہو سکتا ہے کیا جائے گا۔ اگر معہد کو نہ سکے تو نظامیہ کو ہی صحیح، جامعہ نظامیہ کو جا کر وہاں سے بھی فارم لے سکتے ہیں، آپ لے کر جو ہے فارم بھر دے سکتے ہیں۔ تو چلیے، کل ہم لوگ جو ہے کل پڑھے تھے نماز کے مسائل کے بارے میں پڑھے تھے ہم۔ آپ کو آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی مول صاحب پہنچ رہی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے نماز کا حکم ہم لوگ کل جو پڑھے تھے، اہم باتیں آپ کو مول صاحب آپ کی آواز کٹ کے آ رہی۔ جی مول صاحب ٹھیک ہے، کلیئر ہے سر، کلیئر ہے۔ کل ہم لوگ جو پڑھے تھے وہ نماز کا جو اہم باتیں میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ دوبارہ جو نہیں تھے وہ سن سکے، سمجھ سکے۔ نماز کا حکم کل پڑھا گیا تھا، اور اسی طرح بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نماز چھوڑ دیتا ہے تو نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا حکم ہے۔
تو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ اس میں جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی دیگر جو ائمہ ہیں ان کے الگ الگ اقوال ہے، باتیں ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے ایسے آدمی کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، قید کر دینا چاہیے۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو قتل ہی کر دینا ہے جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس اندازہ ہے کہ نماز کے بارے میں کتنا سخت تاکید کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کل پڑھے تھے کہ نماز کے شرائط کیا ہے اور نماز کے ارکان کیا ہے۔ شرائط نماز اور ارکان نماز کے بارے میں ہم کل سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارکان اور شرائط یہ جو ہے اسکرین پر آپ کو کتاب نظر آ رہی؟ جی مول صاحب آ رہی۔ ٹھیک۔ نماز کے واجب ہونے کی شرطیں۔ شرائط اور ارکان میں آپ کو یہ فرق بتایا گیا تھا کہ شرائط ہو کہ ارکان فرض ہی ہوتے ہیں، البتہ شرائط اور ارکان میں فرق یہ ہے کہ جو فرض نماز سے پہلے ہو اسے شرط بولتے ہیں، اور جو نماز کے اندر ہے اسے ارکان رکن بولتے ہیں۔ ارکان نماز، شرائط نماز، یعنی شرائط نماز یعنی وہ فرائض جو نماز سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے، اور ارکان نماز کا مطلب یہ کہ وہ فرائض جو نماز کے اندر کرنا ہے۔ تو ہم شرائط نماز کل پڑھے تھے اور آج ہم انشاءاللہ ارکان نماز پڑھیں گے۔ تو شرائط نماز تقریباً آپ کو بتایا گیا تھا کہ نماز کے صحیح ہونے کی تقریباً 6 ہے۔ مول صاحب آپ کی پہلی چیز آواز تھی کٹ ہو رہی طہارت مول جسم۔ صاحب۔ آواز کٹ ہو رہی ہے؟ میرے پاس تو جی مول صاحب۔ نیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سمجھتا دوسروں کو آواز صحیح آ رہی؟ جی دیگر نہیں جو مول لوگ صاحب، کٹ کے آ رہی ہے صاحب؟ کٹ کٹ کے آ رہی ہیں جی ایسا؟ جی اللہ آسانی کرے۔ دیکھیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آواز نہیں پہنچے آپ کو۔ دو نماز نمبر کے سے شرائط، پھر کنٹینیو کیجیے، جی 2 نمبر سے کنٹینیو کیجیے۔ نماز کے واجب ہونے کی شرط۔ ہاں، نماز کے واجب ہونے کی شرطیں، نماز سے پہلے چند شرطیں ہیں۔ نماز کے واجب ہونے کی شرطیں، دوسرے نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ نماز صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے اور نماز کس پر واجب ہے؟ یعنی پہلا سوال ہے کہ نماز کس پر واجب ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کب صحیح ہوگی، کب درست ہو سکتی ہے، یعنی نماز کے لیے کیا چیزیں ہونا ضروری ہے، نماز سے پہلے کون سی چیزیں کمپلیٹ کر لینا ضروری ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ نماز کے واجب ہونے کی شرطیں مطلب یہ کہ کس پر نماز واجب ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نماز کس پر واجب ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 4 شرطیں ہیں، مسلمان ہونے 4 پر۔ چیزیں اگر پائی جاتی ہے تو نماز اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا ہے، دوسری بالغ ہونا ہے، تیسری عاقل یعنی پاگل نہیں ہونا، عقل مند ہونا ہے، اور چوتھی شرط ہے ٹائم پائے جانا، وقت کا پائے جانا۔ تو یہ 4 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ مسلمان اگر یہ اس میں سے ایک بھی نہ ہو، یعنی مسلمان نہ ہو یا بالغ نہ ہو یا پاگل ہو یعنی عاقل نہ ہو، عقل مند نہ ہو یا ٹائم نہ ہو تو نماز واجب ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز واجب ہونے کے واسطے کس پر واجب ہے اگر پوچھا جائے تو یہ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ نماز مسلمان ہونا ہے، بالغ، عاقل اور ٹائم کا پایا جانا، پاک وغیرہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے جو شرائط ہے نماز کے صحیح ہونے کی شرائط، تو اس میں جو ہے 6 شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ نماز سے پہلے 6 چیزیں کرنا کمپلسری ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے طہارت جسم، طہارت کہتے ہیں پاک ہونا، یعنی جسم کا پاک ہونا۔ طہارت جامع، جامع کہتے ہیں لباس کو، لباس کا پاک ہونا۔ طہارت مقام، یعنی جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ ستر عورت، ستر کہتے ہیں چھپانا، عورت کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے۔ عورت جو لیڈی کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر جو ہے ایک ٹرم ہے سمجھیے جس کو اسلامک یعنی
शरिया में जिस पार्ट्स ऑफ बॉडी को छुपाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, उसे औरत कहा जाता है। तो सत्तर औरत का मतलब छुपाना, पर्दे का और एहतमाम करना। और इस्तकबाल क़िबला, इस्तकबाल कहते हैं फेस करना, रुख करना, क़िबले की तरफ रुख करना और नियत करना। तो ये 6 नमाज के शराइत है। नमाज से पहले ये चीज़ें करना ज़रूरी है। जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हो, जगह पाक हो, और सत्तर औरत हो, और क़िबले की तरफ रुख हो, और नियत हो। ये चीज़ें जो है 6 है। तो हम इसके बारे में हर एक के बारे में तफसील कल पढ़े थे। आज जो हमको पढ़ना है सत्तर औरत के बारे में पढ़ना है। उन 6 शराइत में से जो 4th शर्त थी, चौथी शर्त थी, वो थी सत्तर औरत। यहाँ पर 70 नहीं पढ़ना है आपको, 70 पढ़ना है। 70 यानी छुपाना। और औरत किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको शायद नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 70 औरत किसे कहते हैं। औरत जो है इस्तिलाह फ़िक़्ह में उस जिस्म के हिस्से को कहते हैं जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, यानी जिस्म का वो हिस्सा जिसको छुपाना फ़र्ज़ है और ज़ाहिर करना हराम है, उसको जो है औरत कहा जाता। यहाँ पर फ़िक़्ह में जो है, इस्लामिक लॉ में, फ़िक़्ह में समझिए उसको औरत कहा जाएगा। तो सत्तर औरत मतलब जिस्म के हिस्से को छुपाना ये है। तो बता रहे हैं कि मर्द के लिए कितना हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है और ख़वातीन के लिए कितना छुपाना फ़र्ज़ है, वो आपको बतलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फ़र्ज़ बताया जा रहा, सुन्नतें नहीं बताई जा रही। यानी सुन्नतें तो और अलग है, लेकिन फ़र्ज़ का मतलब है कम अज़ कम इतना होना ज़रूरी है, इससे भी कम हो तो नहीं हो सकता। सुन्नतें आगे पढ़ेंगे आप जी। बाल का भी नहीं दिखना है उसमें। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी नहीं बताया मैं क्या क्या चीज़ें छुपाना है। तो मर्द के लिए अलग है और ख़वातीन के लिए थोड़ा तफसील से है। तो बता रहे कि मर्द के लिए कितना छुपाना फ़र्ज़ है, यानी सुन्नतें थोड़ा अलग और इजाफा रहेंगे, लेकिन कम अज़ कम छुपाना फ़र्ज़ कितना है। तो बोल रहे कि मर्द के लिए कम अज़ कम नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक, यानी घुटने भी शामिल है, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्दों पर फ़र्ज़ है कि वो छुपाए, चाहे नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, बहरहाल इतना हिस्सा जो है छुपाना फ़र्ज़ है। और ख़वातीन के बारे में बताया जा रहा है कि ख़वातीन का पूरा जिस्म जो है औरत ही है, यानी छुपाना ज़रूरी है, सिवाय चेहरा, हथेली और कदम के। 3 चीज़ें हैं, चेहरा, मुंह और हथेली और कदम। इन तीनों को छोड़कर जितना भी जिस्म रहेगा उस पूरों को छुपाना फ़र्ज़ है। हत्ता के लटके हुए बाल भी जो है, वो जो बाल सर पे है वो तो छुपाना फ़र्ज़ ही है। अब शायद कोई शक करे कि लटके हुए बाल खोल सकते हैं क्या, तो लटके हुए बाल को भी छुपाना ज़रूरी है। तो लटके हुए बाल भी औरत में ही दाखिल है, यानी वो हिस्सा है जिसको छुपाना ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी खातून के लिए नमाज के दौरान कितना एहतमाम करना है। तो कुल पूरा जिस्म जो छुपाना है। और तफसील अगर आ रही है, अगर आप तफसील पढ़ने के बाद इंशाल्लाह कोई बात पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए जो है पूरा जिस्म छुपाना है, सिवाय मुंह, हथेली और कदम के, और बाल भी छुपाना ही है। ये चीजें हैं। उसके बाद बता रहे हैं, अब तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मर्द को कितना छुपाना फर्ज है। सुन्नतें क्या है, सुन्नतों तो पूरा जिस्म पर मुकम्मल लिबास होना है, सर पे टोपी होना है, ये तमाम चीजें सुन्नतें हैं। यहाँ पर सुन्नतें बयान नहीं हो रही है, आपको फराइज बयान कर रहे हैं कि कम से कम इतना लास्ट लिमिट है, इससे आगे नहीं हो सकता। बोल रहा है कि मर्द के लिए तो नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक, और खातून के लिए पूरा जिस्म सिवाय मुंह और हथेली और कदम के। इसके बाद बता रहे हैं, अगर नमाज की हालत में कोई पार्ट इतना खुल जाए कि उसका पाऊ हिस्सा खुला रहे खुद ब खुद। यहाँ पर देखिए दो मसले हैं, एक है खुद ब खुद खुल जाना, एक है
ہونا یعنی عمدن قصدن بالارادہ ارادے کے ساتھ کھولنا، تو دونوں کے حکم الگ الگ ہوں گے۔ اگر خود بخود کھل جا رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اگر کوئی ارادے کے ساتھ کھول رہے ہیں، نیت کر کے کھول رہے ہیں، قصدن کھول رہے ہیں، تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ اچھا، کی آواز کلیئر نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، یا اللہ، ٹکتے ٹکتے ٹکری کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی۔ میرے پاس تو جو ہے نیٹ ورک تو صحیح بتا رہا ہے، آپ دعائیں کریے، بس دعائیں کر سکتے، دوسرا کچھ بھی نہیں فی الوقت۔ ہاں دیکھیے، نماز کی حالت میں جو ہے کسی بھی پارٹ کا سمجھیے چوتھائی حصہ پاؤ خود بخود کھل جاتا ہے، تو اور اتنی دیر تک کھلا رہتا ہے جس میں جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ایک رکن ادا ہوتا ہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ میں آپ کو دوبارہ بول دوں کہ عورت جو لفظ ہے عورت، یہاں پر آپ لیڈی کے معنی مت لیجئے، تو آپ کو بتائے گا کہ عورت جو ہے جسم کے وہ حصے کو کہا جائے گا جس کو چھپانا فرض ہے۔ تو خواتین کے لیے کل جسم ہے سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو اتنا حصہ جو ہے عورت کہلاتا ہے۔ تو یہ جو عورت جو حصہ ہے، اس کے کسی بھی پارٹ میں جو ہے اتنا لباس ہٹ جائے کہ اس کا پاؤ حصہ کپڑا ہٹ گیا، کھل گیا، خود بخود کھلا، اور اتنی دیر کھلا رہا کہ اتنی دیر ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر خود بخود کھل کر کھلا ہی رہ گیا، تب جو ہے اس سے نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر پاؤ حصہ ہی صحیح، اگر کوئی آدمی ہونا بول کر کھولے، قصدن ارادہ کرتے ہوئے بال ارادہ جو ہے کپڑا ہٹا دے، تو نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، چاہے تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر کوئی آدمی عورت کا حصہ، مرد کا یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور خواتین کا کل جسم سوائے چہرہ، ہتھیلی، پیر کے کوئی بھی حصہ پاؤ حصے کے اتنا اگر ہونا بول کر کھول دے، تھوڑی دیر ہی بھی ٹھہرے، بہرحال تھوڑی دیر ہی صحیح، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے وقت کی۔ اگر خود بخود کھل رہا ہے بغیر کسی ارادے کے، غلطی سے خود بخود کھل جا رہا ہے، لباس ہٹ جا رہا ہے، تو 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے اندر اگر درست کر لے رہے ہیں تو نماز کو کچھ بھی فرق نہیں ہوگا۔ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کی مقدار تک جو ہے درست نہیں ہوا، کھلا ہی رہا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ شاید آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور بتا رہے ہیں کہ مرد کا جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ، اور اسی طرح خواتین کا کل جسم جو عورت کہلاتا ہے، اس میں جو ہے الگ الگ مقام پر چھوٹا چھوٹا جو ہے پھٹا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن ٹوٹل ملا رہے ہیں، ٹوٹل اگر اس کو جمع کر رہے ہیں تو اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹ کا پاؤ حصہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر کھلا رہے، ٹوٹل ملانے کے بعد پاؤ حصہ بن رہا ہے، تب بھی جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ اہم مسائل ہے، سمجھنا اس کا ضروری ہے۔ ایک بار بتا رہے ہیں کہ نماز کے دوران ایسا لباس بھی نہیں پہن سکتے ہیں جس سے بدن نظر آتا ہو، جیسے جالی کا کوئی لباس ہے، تو ایسا باریک لباس ہے کہ اس سے جسم کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہو، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔
تو ستر عورت کے بارے میں چند آپ کو باتیں بتائی گئی ہے کہ ستر عورت کسے کہتے ہیں. عورت جو ایک ورڈ ہے، فقہ میں ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، وہ کسے کہا جاتا ہے، مرد کا کتنا حصہ عورت کہا جائے گا، اور خواتین کا کتنا حصہ عورت میں ہوگا، اور کتنا حصہ اگر کھلا رہے اور کتنی دیر کھلا رہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ سب باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو ایک شرط وہ تھا، اور اب ہم جو ہے 5ویں شرط پڑھ رہے ہیں جس کو استقبال قبلہ کہا جاتا ہے. اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں. استقبال کرنا یعنی رخ کرنا، چہرہ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا. دیکھیں نماز کے پڑھنے کے حالت میں جو ہے قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی رخ نہیں کرے گا، منہ نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا، عاجز ہے، مثلا کوئی پیشنٹ ہے، بیمار ہے، یا پھر جو ہے کسی دشمن کے حملے کا خوف ہے، یا کسی اور ریزن سے کی وجہ سے قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو اجازت ہے کہ وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے. مثال کے طور پر کوئی جنگ چل رہی سمجھیے، اور خوف ہے کہ اگر ہم قبلے کی طرف رخ کریں گے تو دشمن پیچھے سے آ کے حملہ کر دے گا، یا پھر جو ہے جنگل میں ہے، اگر ہم قبلے کی طرف رخ کریں گے تو دوسری طرف سے جو ہے کوئی جانور آ کے حملہ کرنے کا ڈر ہے، تو آپ نماز کے دوران اس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے آپ قبلے کے بجائے جس طرف چاہے رخ کر لے سکتے ہیں، اس سے نماز ہو جائے گی. دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کہاں ہے، کس طرف ہے، کس سائڈ ہے، یعنی کسی شہر میں چلے گئے یا گاؤں میں چلے گئے اور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. تو بتا رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا، بتانے والا بھی نہیں ہے مسلمان کہ قبلہ کس طرف ہوگا، تو ایسے صورتحال میں جو ہے غور و فکر کرنا، دماغ لڑانا، سوچنا، غور کرنا کہ قبلہ کس طرف ہوتا ہے، یہ فرض ہے. یعنی مکمل سوچنا چاہیے کہ کس طرف ہو سکتا ہے، اندازہ لگانا چاہیے. اس کے بعد خوب سوچنے کے بعد، غور کرنے کے بعد، آپ کا دل جس طرف بول رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے. ایسا پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد کوئی دوسرے صاحب بولے کہ آپ جس طرف نماز پڑھے تھے اس طرف قبلہ نہیں تھا جناب، تو اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. تو اسے تحری کہا جاتا ہے. تحری کہتے ہیں، تحری کا مطلب ہوتا ہے غور فکر کرنا، تحری بولتے ہیں اس کو. تحری کہتے ہیں غور فکر کرنا، خوب سوچنا. تو ایسی جگہ جہاں پر جو ہے قبلہ کس سائڈ ہے معلوم نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے تحری کرنا چاہیے. تحری مطلب خوب سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اور جس طرف دل مائل ہو اس طرف نماز پڑھنا چاہیے. اگر نماز کے اندر جو ہے صاحب اگر سورج ڈھلتا نا وہ سائڈ قبلہ رہتا نا، نہیں اپنے پاس ہوتا لیکن دوسرے ایریا میں جی اپنے ٹھیک ہے. پاس ہوتی ادھر ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے امریکہ چلے گئے یا کسی آسٹریلیا چلے گئے، کسی اور دوسرے ملک میں چلے گئے، یا ہندوستان کے دوسرے اسٹیٹ میں چلے گئے، تو وہاں پر ایسا نہیں رہتا نا، جی وہاں پر ہاں کچھ اور رہتا. اب دیکھیے نماز کے اندر جو ہے نماز شروع کرنے سے پہلے معلوم کرے، کوئی بھی نہیں تھے بولنے والے قبلہ کس طرف ہے، آپ اندازہ لگا کے نماز شروع کر دیے.
اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد خیال آ رہا ہے کہ ارے قبلہ ادھر نہیں ہوں گا، اس طرف ہوں گا، تو اسی وقت جو ہے آپ قبلہ چینج کر دے سکتے ہیں۔ 2 رکعت یا 1 رکعت پڑھنے کے بعد خیال یقینی ہو رہا کہ میں جس سے پڑھ رہا ہوں اس طرف نہیں، ادھر ہے قبلہ، تو آپ پھر سکتے ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور صاحب بالکل نماز پھر کے سکتے دوران ہی چینج کر سکتے؟ ہیں، ہاں بالکل پھر سکتے ہیں۔ یہاں پر قبلے کا مسئلہ ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جی اور جو ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پر جو ہے قبلہ کس طرف معلوم ہی نہیں ہے، بولنے والا بھی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی تحری نہیں کیا، یعنی غور فکر نہیں کیا، اندازہ نہیں لگایا، اس کے بغیر سیدھا ٹھہر کے نماز پڑھ دیا، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگرچہ کہ انہیں صحیح قبلے کی طرف ہی رخ کراتا ہوں گا، تب بھی جو ہے نماز نہیں ہوگی۔ غور کرنا، تفکر کرنا، تحری کرنا، سوچنا، اندازہ لگانا، خوب سوچنا، اس کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ڈسٹرکٹ میں چلے گئے یا گاؤں میں چلے گئے اور وہاں پر پورے غیر مسلم ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ جو ہے سوچے بھی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا، بغیر سوچے سمجھے جو ہے سیدھا نماز شروع کر دی اور اتفاق سے قبلہ اسی طرف تھا، تو نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ ایسی صورت میں جب قبلہ معلوم نہ ہو تو تحری کرنا، غور کرنا فرض ہے، تو وہ انسان فرض کو ہی چھوڑ دیا، جب فرض چھوڑ جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ایسے حالات میں تفکر کرنا، غور کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اور ایک چیز بتا رہے ہیں کہ نماز کی جو شرائط ہے، 6ویں شرط نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ لوگ سمجھ میں آ رہا نا؟ جی مول صاحب اگر بھول کر پڑھ لیے تو کدھر ہے قبلہ یاد نہیں ہے، بھول کے نماز ہوگی، پھر بعد میں معلوم ہوا تو پھر سے ادا کرنا؟ کہاں پر؟ جہاں پر آپ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے وہاں پر؟ جی مول صاحب اب دیکھیے اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں جو ہے آپ ہمیشہ نماز پڑھتے، آپ کو قبلہ بھی معلوم ہے، لیکن غلطی سے جو ہے قبلہ کسی اور طرح کے نماز پڑھ دی، جی تو ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات کہاں پر کی ہے؟ اس جگہ کی ہے جہاں پر کوئی قبلے کو بتانے والا بھی نہیں ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، تو اس موقع پہ بتا رہا ہے کہ تحری کریے، غور فکر کریے۔ اگر کوئی تحری کرے بغیر نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور تحریک مطلب ہے کہ غور فکر کرنا ہوگا، یعنی جس طرف دل مائل ہو اس طرف نماز پڑھ لینا چاہیے، اگرچہ کہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تحری کرنے کے بعد، غور فکر کرنے کے بعد نماز پڑھ لیے، اس کے بعد نماز کے بعد معلوم ہوا کہ ہم غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھے ہیں، تو اس سے کچھ فرق نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے نیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں ارادہ آ رہا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، تو اسے ہی نیت کہتے ہیں۔ تو نماز میں داخل ہونے کا جو ارادہ ذہن میں آ رہا ہے، مثال کے طور پر جو ہے آپ کو کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، تو فوراً آپ جواب دینا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، دل و دماغ میں وہی چیز گھوم رہی ہے، تو اس کو جو نیت کہتے ہیں۔ بہرحال دل میں خیال آنے کو جو ہے نیت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے جو پرٹیکولر ورڈز ہے اس کو پڑھنا، ریسائٹ کرنا، بولنا کمپلسری ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ بول رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، لیکن فرض کا درجہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے الفاظ زبان کے ذریعے سے نیت کے الفاظ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوتی، نیت کے الفاظ نہیں پڑھے تو روزہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ وہ الفاظ جو اس ورڈ ہے ان کو پڑھنا، ان کو بولنا ضروری نہیں ہے، دل و دماغ میں سوچنا، اس کا خیال لانا یہ ضروری ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت سارے لوگ کیا کرتے، روز رمضان میں اٹھتے، سحری کرتے، کھانا وغیرہ سب کر لیتے، پھر فجر کی نماز پڑھ لے کے سو جاتے، 11-12 بجے اٹھ کے بولتے ارے میں آج تو نیت نہیں پڑھا، روزے کی نیت پڑھنے کا تھا، پڑھا نہیں، روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے سحری میں اٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں،
اس ٹائم پہ اگر آپ کو پوچھے کیا کر رہے جناب تو فوراً بولتے روزہ رہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہو گئی. تو اٹھنا، کھانا کھانا یہ نیت کے برابر ہی ہے. اسی طرح وضو کرنا اور نماز کی تیاری کرنا، کپڑے پہننا، وضو کرنا، یہ نیت میں شامل ہوگا. تو خاص ورڈ کو، کلمات کو، دعا کو، الفاظ کو پڑھنا کمپلسری نہیں ہے. یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ مت پڑھیے، پڑھیے اس میں جو ہے دل اور دماغ ایک جگہ جمع ہو جاتا، پڑھنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمپلسری ضروری ہے کہ اگر الفاظ نہیں ادا ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر نیت کرتے وقت جو الفاظ ادا کر رہے تھے اس میں غلطی ہو گئی. مثال کے طور پر آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، زبان سے فجر نکل گیا. میں 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھتا ہوں بولنے کی بجائے کیا نکل گیا؟ میں فجر کے 3 رکعت ادا کرتا ہوں، اور کیسے نکل گیا؟ تو اس سے کچھ بھی فرق نہیں ہوگا، آپ کی مغرب کی نماز ہی ہوگی. یعنی الفاظ فرض نہیں ہے، الفاظ بولنا، نیت کرنا فرض ہے. آپ مغرب کی نیت کرے تھے، مغرب کے واسطے وضو کرے تھے، وہ کافی ہے. الفاظ میں کچھ تبدیلی آ گئی تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ کبھی غلطی سے اگر ہو رہا ہے تو ہے. اگر کوئی ہونا بول کر ارادہ کر کے بول رہے ہیں کہ میں مغرب کا ٹائم ہے لیکن اب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، تو فجر کا تو ٹائم نہیں ہے، فجر کی تو فرض ادا نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اگر 2 رکعت پڑھ لی تو فجر کی قضا ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، لیکن مغرب کی ادا نہیں ہوگی. تو اگر کوئی ہونا بول کر نیت کر کے کر رہا ہے معلوم ہوتے ہوئے بھی تو الگ مسئلہ ہے. لیکن غلطی سے اگر الفاظ ظہر کے بجائے اثر نکل جائے، اثر کے بجائے فجر نکل جائے تو اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. اور نماز پڑھتے وقت 4 رکعت بولنا، 3 رکعت بولنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں بول رہے ہیں اتنا کافی ہے. 3 رکعت مغرب کی نماز ایسا بولنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے. کوئی بھی نماز ہو رکعت بولنا ضروری نہیں ہے. آپ مغرب کی نماز بول رہے ہیں بس کافی ہے، اتنا ہے. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ فجر میں جو ہے 2 رکعت بولنے کے بجائے 4 رکعت بول دیے، یا 5 رکعت بول دیے، یا 3 رکعت بول دیے، تو اس سے جو ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، 2 رکعت ہی ہوگی. اور جو نفل نمازیں ہیں یا تراویح کی ہے تو اس موقع پر جو نفل نماز، جتنی بھی نفل نمازیں ہیں تو اس موقع پر جو ہے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے سنت پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، یہ الفاظ خاص الفاظ جو ہے بولنا ضروری نہیں ہے، بولے تو بہتر ہی ہے، لیکن صرف نماز پڑھتا ہوں اتنا بھی، یا نفل نماز بول رہے ہیں اتنا بھی کافی ہے. اور ایک بات ہی بتا رہے ہیں اگر کوئی پیچھے کسی امام کے پڑھ رہے ہیں جو مقتدی جسے کہتے ہیں، تو مقتدی کو یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں امام صاحب کی پیروی کر رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں، ان کی اقتداء کر رہا ہوں، یہ بولنا بھی ضروری ہے. آپ فجر میں گئے اس ٹائم پہ یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ میں فجر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کا کچھ بھی ارادہ نہیں ہے، دماغ میں خیال نہیں لا کے صرف لائن میں جا کے ٹھہر گئے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو کوئی اگر اقتداء کر رہے ہیں، کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے. یعنی ارادہ کرنا ہے کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، ایسا بولنا بھی سوچنا خیال کرنا بھی ضروری، نیت کرنا بھی ضروری ہے. البتہ جمعے کی نماز، جنازے کی نماز، عید کی نماز اس جماعت کے ساتھ ہی ہوتے، یعنی امام صاحب بھی ہوتے، اس میں مقتدی بھی ہوتا. جو امام صاحب اور مقتدی کے بغیر جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے نا، جنازے کی نماز ہوتی ہے نا، عیدین کی نماز ہوتی ہے. تو اس میں بولنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں آلریڈی پہلے سے جو جمعہ ہے وہ اقتداء کے ساتھ ہی ہے. تو اس میں جمعے کی نماز میں، جنازے کی نماز میں، عید کی نماز میں بولنا ضروری نہیں ہے. لیکن جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس میں جو ہے یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں امام صاحب کی
پیروی کر رہا ہوں، اتباع کر رہا ہوں، اقتداء کر رہا ہوں، یہ بولنا ضروری ہے۔ یہ کس کے واسطے تھا؟ جو آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام صاحب کی۔ لیکن امام صاحب کو بھی ضروری ہے کیا کہ امام صاحب یہ بولنا کہ میں امامت کر رہا ہوں، یہ بولنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی امام صاحب صرف اپنی نیت کر لے رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ نماز پڑھاتا ہوں، ان کو نماز پڑھاتا ہوں، ان کی امامت کرتا ہوں، یہ بولنا شرط نہیں ہے۔ اگر نہ بولے تب بھی جو ہے نماز ہو جائے گی، ان کی بھی نماز ہوگی، پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے کہ پیچھے پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں ان کی امامت کر رہا ہوں، بغیر اس کے بھی جو ہے نماز ہو جائے گی۔ اور جو تو بہرحال یہاں پر نیت کے بارے میں ہم چند چیزیں سمجھنے کی کوشش کیے ہیں کہ نیت کسے کہتے ہیں، نیت کی تعریف کیا ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، خاص الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے، نمازوں کی تعداد بولنا، رکعتیں کتنی ہیں یہ بولنا بھی ضروری نہیں ہے، اور نمازوں کے الفاظ جو نام ہے اس میں کچھ غلطی ہو جائے، فجر کے بجائے ظہر ہو جائے، نکل جائے زبان سے، تو اس سے بھی کچھ فرق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اور ملصب جی ملصب اگر بولیے۔ مثلاً اب نماز پڑھ رہے ظہر کی سنت پڑھ رہے تو غلطی یہ ہو گئی کہ ہم فرض پڑھ لیے، بعد میں یاد آیا کہ سنت پڑھنا تھا، تو اب اس میں کیا ہے، وہ سنت کو پھر سے ادا کرنا پڑتا نہیں، وہ فرض میں آ جاتا ہو۔ سمجھا میں، آپ فرض ادا کر رہے تھے، سنت ادا کر رہے تھے؟ میں نیت سنت کی کرا تھا لیکن فرض ادا ہو گئی، تو اب اس میں کیا کرنا، مطلب سنت میں آتی ہو یا فرض میں آتی پھر نماز؟ اچھا، آپ جو ہے سننا شروع کرے تھے لیکن فرض پڑھ لیے۔ جی 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 تو اب دیکھیے، نماز جب ہم شروع کر رہے ہیں اس ٹائم پہ جو ارادہ تھا اس کا اعتبار ہوگا۔ جب نماز شروع کر رہے تھے اس ٹائم پہ آپ کا ارادہ تھا کہ میرے کو سنت پڑھنے کا ہے، جی اب سنت سے شروع کر دیے، اب سنت ہی رہیں گی وہ۔ اچھا، اب تو بعد آپ میں جو ہے ملصب اگر میں آخری کے 2 رکعتوں میں سورہ نہیں پڑھا تو اب سجدہ سہو کرنا پڑتا نہیں؟ ہاں، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سنت میں ٹھیک ہے، اگر آخری کے 2 رکعتوں میں ضم سورہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو بات ہو رہی ہے کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، اب جو ہم پڑھ رہے تھے نماز کے شرائط پڑھ رہے تھے، شرائط کا مطلب یہ تھا کہ وہ فرض جو نماز سے پہلے ہے۔ اب یہاں پر ہم کو پڑھنا ہے نماز کے ارکان۔ ارکان کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہے۔ تو اب ہم جو فرائض پڑھیں گے اندرونی فرائض، یعنی جو یہ فرائض جو ہے نماز کے اندر ہے، تو شرائط نماز یعنی نماز سے پہلے جو فرائض تھے وہ 6 تھے شرائط نماز۔ یہ جو ارکان نماز ہے یہ جو ہے 7 ہیں۔ وہ کون سے ہے؟ تکبیر تحریمہ بولنا، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، یہ بولنا بھی فرض ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کو وقت مسجد میں جاتے وقت وضو کر لیتے، بھاگتے ہوئے جا کے جو ہے بغیر اللہ اکبر بولے کہ سیدھا ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جاتے، پھر باندھ لیتے، ان کی زبان سے اللہ اکبر ادا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اللہ اکبر بولنا ضروری ہے۔ کیا ہے امام کے پیچھے ٹھہرے تو بھی امام صاحب؟ جی، امام کے پیچھے ٹھہرے تو بھی؟ ہاں، امام کے پیچھے ٹھہرے یا الگ تنہا پڑھ رہے ہو تب بھی زبان سے تکبیر بولنا تحریمہ بولنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ ظاہر ہونا ضروری ہے، زور سے نہیں، آواز سے ہاں، نہیں بولنا ہے، دل میں پڑھ لے تو اپنے بس کو ہے نا سننے آ رہا اللہ۔ ہے۔ جی دیکھیے، اور ایک بات میں سب کے لیے ایک کامن بات بول رہا ہوں، جو بھی چیز ہم کو نماز میں پڑھنے کا ہے، جیسے تشہد میں پڑھتے یا تسبیح پڑھتے یا کچھ بھی اللہ اکبر بولتے، سمیع اللہ، جو بھی تسبیح بولنا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے ایسا بولنے کا ہے کہ اس کی آواز اپنے آپ کو سنائی دینا ہے، ایسا بولنا ہے۔ میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے منہ بند کر صرف زبان کو حرکت دیتے رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز میں جو آہستہ پڑھنے کا مطلب ہے، بعض نمازیں جو ہے آواز سے پڑھنے کا ہے جسے جہری نماز بولتے، بعض نمازیں سری ہے یعنی آہستہ پڑھنا ہے۔ تو آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ دوسروں کو سنائی دینے دینا، اپنے آپ کو سنائی آنا۔
تو اتنی آواز سے پڑھنا کم از کم کہ اپنے آپ کو سنائی دے، اتنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ بھی ہو، تکبیر تحریمہ ہو یا کچھ بھی جو بھی پڑھنے کا کرنے کا ہے، پوری نماز اول سے آخر تک صرف زبان کو حرکت دے رہا ہے، منہ بند کر لیا ہے اور پوری نمازیں چل رہی ہے، تو اس سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے آواز کے ساتھ کہ اپنے آپ کو سنائی دے، ایسا پڑھنا ضروری ہے۔ آج آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ جی سر۔ مول صاحب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جو بھی ہم کو کسی بھی نماز میں پڑھنے کا جو حکم ہے، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز اپنے آپ کو آنے کا ہے۔ اب مغرب میں جو ہے سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھنے کا ہے، تو ایسا پڑھنا ہے کہ دوسروں کو بھی سنائی دے۔ لیکن جو آہستہ پڑھنے کا ہے، سجدے میں، رکوع میں، خیدے میں، سلام، وہ سب جو ہے اتنا آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنے آپ کا آواز سنائی دینا ہے۔ اگر صرف زبان منہ بند کر کے زبان ہلا رہے ہیں یا دماغ و خیال میں وہ سورہ چل رہا ہے، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو نماز کے فرائض ہیں، نماز کے اندر کے فرائض وہ 7 ہے۔ تکبیر تحریمہ ہے، قیام یعنی ٹھہرنا، نماز میں ٹھہرنا یہ بھی فرض ہے، قراءت یعنی فاتحہ، ضم سورہ وغیرہ پڑھنا یہ بھی جو ہے فرض ہے، اور اسی طرح جو ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور لاس کا قاعدہ، لاس کا 2 رکعت کی ہو یا پھر جو ہے 4 رکعت کی ہو، جو لاس کا قاعدہ ہوگا۔ 3 رکعت کی ہے تو دو قاعدے ہوتے ہیں، 4 رکعت کی ہو تو 2 قاعدے ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت کی تو ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر نماز کا جو بھی لاس کا قاعدہ ہے اس میں بیٹھنا بھی فرض ہے، اور نماز کو جو ہے ختم کرنا، کسی بھی سلام کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے جو ہے نماز کو ختم کرنا، یہ جو ہے نماز کے اندرونی فرائض ہے، نماز کے ارکان ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ ہے یعنی اللہ اکبر بولنا، دوسرا ہے ٹھہرنا، تیسرا ہے قراءت کرنا، چوتھا ہے رکوع کرنا، اور ایک ہے سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ، اور نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا، یہ جو ہے نماز کے فرائض میں آتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایک بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے تکبیر تحریمہ ہی نہیں بولے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز ٹھہر کے پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ٹھہر کے نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ قراءت، سورہ فاتحہ، قرآن وغیرہ پڑھنا ہے، کوئی اگر نہ پڑھے، قرآن ہی نہ پڑھے نماز میں تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی رکوع چھوڑ دے یا سجدہ چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے اندرونی فرائض ہے، اس کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ سر جی یہ 17 عورت میں آپ 6واں پوائنٹ ایکسپلین کر سکتے سر؟ 6واں پوائنٹ، جی سر۔ 17 عورت، جی ایک سر۔ منٹ، 17 عورت یہاں سے شروع ہو رہا، 6واں پوائنٹ کیا ہے؟ ہاں، 17 عورت غیر شخصوں سے فرض ہے، اپنے آپ سے فرض نہیں ہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ 17 عورت جو بھی نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، جسم کو ڈھانکنا، چھپانا جو فرض بتایا گیا ہے یہ دوسروں کے لیے فرض ہے، یعنی دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اپنے جسم کے کسی حصے کو دیکھ رہا ہے تو اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں ہوتا، نہ نماز کے باہر نہ نماز کے اندر، کچھ بھی اس سے فرق نہیں ہوگا۔ لیکن جو فرض بتایا جا رہا ہے دوسروں کے لیے چھپانا کہ دوسروں کی نگاہ نہ پڑے، یہ فرض ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ جی سر۔ مول صاحب اگر نماز میں چونڈا جی رہا تو نماز ہوتی، بالوں کو باندھے سے رہے تو نماز ہوتی؟ دیکھیے نماز کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، بہرحال نماز میں جو ہے وہ چھپے ہوئے رہنا یہ فرض ہے بس، اب وہ چونڈے کی صورت میں ہو یا کھلے ہو، کیسا بھی نہیں ہو۔ بولتے نا گیٹی رہی تو نہیں ہوتا بلکہ نہیں، وہ غسل کی وقت کی بات ہے کہ اگر جو ہے کچھ گیٹی وغیرہ ہے اور ان کو کھول نہیں پا رہے ہیں اور اندر پانی نہیں جا رہا ہے، نیچے تک جڑوں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے، یا پھر جو اس کے بال لٹکے ہوئے بال کچے نہیں ہو رہے ہیں،
تب وہ مسئلہ ہوگا. لیکن نماز کے دوران کوئی بھی کسی بھی صورتحال میں ہو بہرحال اس پر جو ہے پردہ ہونا چاہیے. یہ فرض ہے، وہ چونڈا ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں. جی مول صاحب جزاک اللہ. مطلب مکروہ تحریمی کیا ہے؟ بہرحال آج جی مکروہ تحریمی مکروہ تحریمی کا مطلب وہ ناپسندیدہ چیز، ڈس لائک چیز جو حرام کے قریب ہے، اسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے. حرام کے قریب ہے، حرام نہیں ہے لیکن حرام کے قریب ہے. تکبیر تحریمہ کے بارے میں چند اہم بات میں بول دیتا ہوں، جلدی ختم کر دینا ہے. کہ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے. تو اللہ اکبر کہنا نماز شروع کرتے وقت یہ بولنا فرض ہے. اگر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلطی کر دے اللہ اکبر بولنے میں، یعنی الف اللہ کے الف کو کھینچ دے، یا ایک الف بڑھا کر اللہ کہہ دے، یا اکبر کیا کہتا ہے، اس سے جو ہے ایسا درست نہیں ہوگا. اس سے جو ہے نماز میں فرق آ جائے گا. بہرحال اس کی جو تمام صورتیں ہوگی اس کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. تکبیر تحریمہ جو ہے نیت کرتے ہی جو ہے اللہ اکبر بولنا چاہیے. یعنی جب نیت کرے اب نماز پڑھنا ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے اللہ اکبر بولنا چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے رکوع میں ہوتے، کوئی آدمی جو ہے بھاگتے ہوئے نماز میں جوائن ہونا چاہتا تو وہ کیا کرتا معلوم؟ نیت کب بولتا؟ رکوع میں جا کے نیت کر لیتا. تو بتا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ جو ہے ٹھہر کر بولنا ہے. اللہ اکبر جو ہے رکوع میں جا کر بولنا نہیں ہے. یہ اللہ اکبر بولنا اس سچویشن میں کہ اس حالت میں کہ وہ آدمی ٹھہرا ہوا ہو. اگر ایسا نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے سیدھا ہاتھ اٹھا کے بن لیتے، رکوع میں جا کے اللہ اکبر بولتے. تو اگر کوئی جھک کے اللہ اور اکبر بول مول رہا صاحب تو اس سے نماز نہیں. جی مول ایک صاحب بات مثلا کہ ایک منٹ تھوڑا میری بات کمپلیٹ ہے. تو تکبیر تحریمہ جو بولنا ہے، اللہ اکبر بولنا ہے، وہ اللہ اکبر جو ہے ٹھہر کر بولنا ضروری ہے. اگر کوئی رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع میں جا کر اللہ اکبر بول رہا ہے، تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی. اور جو ہے مقتدی کو امام کی تحریمہ کے ساتھ تحریمہ کہنا چاہیے. اس طرح کے امام کے اللہ اکبر کے راہ سے اپنی تحریمہ بتا رہے کہ امام صاحب کب اللہ اکبر بولنا ہے، مصلی کب بولنا ہے. بول رہے کہ امام صاحب اللہ اکبر بول کے راہ پہ پہنچے، اکبر کے راہ کو بولے، اللہ اکبر راہ پہ ایسا رکتے ہی جو ہے مصلی شروع کرانا اللہ اکبر بول کے. دونوں ایک ساتھ بولنا نہیں ہے. امام صاحب بھی اللہ اکبر بول رہے ہیں، فوراً اپنے ساتھ بھی اللہ اکبر، ایسا بولنا نہیں ہے. امام صاحب اللہ اکبر کے راہ کو پہنچے، لاسٹ میں جو آر ہے وہاں تک پہنچے، مصلی کیا کرنا چاہیے، وہاں سے اپنا اللہ اکبر شروع کرنا چاہیے. اس اہم بات کیا ہے، اگر کوئی امام صاحب سے پہلے اللہ اکبر بول دیا، اللہ اکبر بولے ہی نہیں، انہوں اللہ اکبر بول دی، تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو مقتدی ہے، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام صاحب کو فالو کرنا ضروری ہے. تو اللہ اکبر میں نہیں، نماز کے ہر چیز میں جو ہے امام صاحب کے پیچھے ہونا چاہیے، امام صاحب کے آگے نہیں. تو نماز میں جس طرح ہم امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں، تو نماز کے باہر دنیاوی ماحول میں بھی امام صاحب اور علماء کے پیچھے ہونا چاہیے، امام صاحب سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. امام صاحب کا ادب احترام اس میں سکھایا جا رہا ہے. جب اللہ کے بارگاہ میں ٹھہرے تو امام صاحب کے پیچھے ہیں، لیکن کسی اور فنکشن میں ہے تو امام صاحب سے آگے بڑھ کے جا رہے ہیں، امام صاحب کی بے ادبی کر رہے ہیں، احترام نہیں کر رہے، تو بہت افسوس کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ جو تمہارے لیڈر ہے، جو تمہارے امام ہیں، ان کے پیچھے رہیے، آگے بڑھنے کی کوشش مت کریے. تو لہذا اگر کوئی نماز کے دوران جو ہے امام صاحب سے آگے بڑھ جا رہا ہے، تو حدیث میں آیا کہ اس کا چہرہ جو ہے قیامت کے دن گدھے کی طرح ہوگا. حدیث میں بھی آیا کہ کوئی آدمی جو ہے نماز کے دوران امام صاحب سے آگے چل جا رہا، امام صاحب اللہ اکبر نے بولے، انہوں اللہ اکبر بول دے رہے، امام صاحب رکوع نہیں کرے، انہوں رکوع میں چل جا رہے. تو جیسا حدیث میں آیا کہ گدھے کی صورت ہو جائیں گی، تو ایک صاحب جو ہے انہوں شک کرے، کہتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے، بلکہ دیکھیں گے تو کیسا گدھے سے ہوتا نہیں ہوتا. تو چند دن کیا کرے، انہوں ہونا بول کے جو ہے امام صاحب اللہ اکبر بولنے سے پہلے اللہ اکبر بول دی، امام صاحب رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلے گئے، امام صاحب اٹھنے سے پہلے اٹھ گئے. تو چند دنوں کے بعد جو ہے ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا ان کے اوپر، ان کا چہرہ جو گدھے کی طرح ہو گیا کرتے. اس کے بعد انہوں ہمیشہ زندگی بھر چہرے پہ نقاب پہن کے چلتے پھرتے رہ گئے تھے.
لوگ پوچھے کہ بھائی نقاب کیوں پہن رہے ہیں، تو بولے کہ میں شک کرا تھا تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل کر دیا. تو بہرحال حدیث کی باتیں مکمل صحیح ہوتی ہے. تو اس طرح امام صاحب کی پیروی کرنا چاہیے، پیچھے ہونا چاہیے، آگے آگے بڑھ کر اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے. مول صاحب کوئی اگر جیسا پوچھنا چاہے تو 1-2 منٹ میں پوچھ لے سکتے. مول صاحب ملصب جی جی فرمائیے. کلاس تو ختم جیسا ہو چکی ہے، جو جانا چاہے عرب جا سکتے ہیں. جی عرب ممالک میں جیسا شافعی نماز فالو کرتے ہیں یہاں پر، جی تو جی اب جینٹس لوگ شافعی کی جماعت میں ٹھہرنا چاہیے یا پھر الگ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے امام صاحب اگر شافعی ہے، پڑھنے والا حنفی یا حنبلی ہے تو بالکل فالو جی کر سکتا ہے. لیکن امام صاحب جو شافعی طرز کے مطابق کریں گے ویسا نہیں کریں گے. حنفی کے انداز سے پڑھیں گے. صرف ہم فالو کر رہے ہیں، وہ جس طرح انہوں یعنی اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں یا کچھ اضافہ پڑھ رہے ہیں اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. حنفی ٹائمنگ مول انداز صاحب سے ہی نماز پڑھے گا. ٹائمنگ تو ان لوگ کی پہلے ہوتی ہے نا، شافعی کی پہلے ہوتی ہے اور ہماری حنفی کی بعد میں ہوتی ہے. تو ہاں میں تو وہ اس طرح جو پوچھنا ہے چاہ رہی تھی آپ اگر ایسا موقع ہے کہ ابھی حنفی ٹائم شروع نہیں ہوا اور شافعی وقت جی. شروع ہو گیا، انہوں پڑھ رہے ہیں، تو حنفی کو تھوڑا رک جانا چاہیے کیونکہ اس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے. تو تھوڑا رک کر جو ہے پڑھ لے تو وہ سکتا ہے. جماعت چھوٹ جاتی، وہ الگ ہم ہی پڑھ لینا اپنے آپ سے. بہرحال کسی طرح اور انتظام کر لینا چاہیے، لیکن چونکہ ٹائم ابھی نہیں ہوا تو نہیں مول پڑھ صاحب سکتے. جی اگر جینٹس میں حافظ تین رہے تو نماز ہوتی؟ دیکھیے نماز میں چھپانا کتنا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنا فرض ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے مکمل صحیح لباس ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا، یہ سنتوں میں آتا ہے. فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اگر سنتیں چھوٹ جائے تو نماز نماز کا ثواب کم ملے گا. تو لہذا اگر آستین کم ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو نماز کے آداب ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سنتیں خلاف. چھوٹ رہی ہے، سنتیں چھوٹنے کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا. مول جی صاحب مول. ملصب جی جی فرمائیے. جیسا حرم اور پوچھیے. مسجد نبوی میں شافعی فالو کرتے ہو لوگ بھی، تو ان کا جی پڑھ کے پھر ہم پھر سے نماز دہرانا چاہیے جیسا ہم کبھی عمرے کو گئے یا کچھ ہوا تو؟ دیکھیے حنفی یا شافعی یا حنبلی کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، اس کو دہرانا ضرور نہیں ہے. ہو جائے گی. جی جی. مول صاحب آپ بولتے کہ مثلا اگر آپ سفر پہ ہے تو 15 دن تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا، یہ صحیح ہے؟ نہیں، جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. جماعت کے ساتھ پڑھے نہیں تو کیونکہ پھر بولتے نا مول صاحب کہ فرض نماز صرف 2 رکعت پڑھنا ہے بول کے بولتے ہیں. وہ وہ مسافر ہے. انڈیویجول پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہے، وہ اکیلے پڑھ اچھا رہے ہیں تو جو فرض 4 رکعت ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے، باقی سب سیم پڑھنا ہے. اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو مکمل کمپلیٹ پڑھنا ہے. یعنی وہاں کے امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس ایریے کے جو وہاں کے مقیم مسافر نہیں ہے ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پورے 4 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت نہیں پڑھنا ہے. چلیے. اور مول مول صاحب صاحب وہ جو آپ رکوع کا جو ابھی فرمائے، جی ابھی جو آپ کو رکوع کا بولے کہ نا، اب مول صاحب اگر ہم امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم نماز سٹارٹ کرے اللہ اکبر بول کے ثنا پڑھ کے اور سب کر کے رکوع میں گئے تک اگر امام صاحب اٹھ گئے تو وہ اس پہ نہیں رکوع دیکھیے، ادا ہو جائے گا نہیں نہیں؟ ویسے اتنا سب نہیں کرنا ہے. سنیے میری بات سنیے. امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ صرف اللہ اکبر بول کر ٹھہر کر اللہ اکبر بولنا، ہاتھ باندھ لینا، اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جانا. نہیں ثنا وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. ثنا وغیرہ پڑھنا ضروری ٹھیک نہیں ہے ہے مول کب صاحب. امام صاحب جب رکوع میں ہیں. ٹھیک ہے، سر چلیے خدا حافظ. اور بولے تھا جی اگر مثلا اللہ اکبر بول کے رکوع میں گئے تک امام صاحب اگر اٹھ گئے تو وہ رکوع ہم جو کرے وہ اب ادا ہو دیکھیے جائے گی نہیں؟ امام صاحب الگ سے اگر پھر ایک رکوع رکعت میں، پڑھنا پڑے گا؟ سمجھ گیا میں، اگر رکوع میں تھوڑی سی ایک تسبیح بولے تبھی امام صاحب کے ساتھ آپ رہے تو وہ رکعت مل گئی. اگر امام صاحب کے ساتھ آپ ایک تسبیح بولے اتنا بھی نہیں رہے، نہیں آپ رکوع میں جاتے کیوں اڑ گئے تو رکعت نہیں ملی. تو رکوع میں جو ہے کم از کم ایک تسبیح بولنے کی مقدار میں آپ امام صاحب کے ساتھ رہے ہیں تو وہ رکعت ملے گی، ورنہ نہیں. سر مول صاحب جی اگر چوٹی میں گیٹھی ہے تو نماز میں ہوتی بول کے ہے نا، بولتے نا گیٹھی نہیں رہنا بولتے نا بالوں میں. دیکھیے، ہم اگر جو ہے محرومہ فرائض بھی ہے نماز پڑھ جینٹس کے رہے پاس ہیں. تو اس میں بھی گیٹھی نہیں رہنا، محرومہ یا رومال میں اگر گیٹھی رہے تو نماز
नहीं होती है बोल के बोलते ना मुझे। नहीं नहीं, महरूमा वगैरह वगैरह नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप पूरे मुकम्मल शराइत और वाजिबात पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं बताया जाएगा कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए सर वैसा होना चाहिए। तो फराइज में सर से भी नहीं, अभी वाजिबात में से भी नहीं है, उससे जो है कुछ भी फर्क नहीं होता। नहीं मौलवी सर साहब, एक मुंसा अब बोले लोग थे बोल रहे हैं तो लोगों को सहाबा बोलना किराम के जमाने जरूरी नहीं कि में दुरुस्त। ऐसा रुमाल पे गीठी थी तो खोलने की इजाजत दी है बोल के सुने थे। आप क्या सर बोलना चाह रहे हैं, शायद मैं यही समझ रहा हूँ कि गीटी बांधना गीटी खोलना वो अलग बात है, लेकिन इससे जो नमाज में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी मौलवी साहब। ठीक। सर जज़ाकल्लाह मौलवी साहब। अभी जी जैसा जिक्र हुआ सर इमाम शाफी और इमाम हनफी का, तो अब जैसा हरम में रमजान में वाजिबुल वितर वो लोग पढ़ते हैं, उसको जमात से पढ़ते हैं, और वो लोगों का तरीका थोड़ा अलग रहता इमाम शाफी का, और जो हम लोग पढ़ते हैं इमाम हनफी अबू हनीफा का जो पढ़ते हैं उनका तरीका अलग रहता। तो जमात के साथ वो पढ़ना उनके तरीके से